حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان جن کو اللہ نے اس زمین پر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس زمین پر تقریباً 960 سال زندگی بسر کی۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہونا تھی، مگر اس میں سے 40 سال کم کر دیے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو اللہ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس طرح قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روح پیدا ہو گئی۔ تمام انسانوں کی آنکھوں کے درمیان نور رکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ آدم یہ سب تمہاری اولادیں ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک پیشانی کا نور بہت پسند آیا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے داؤد ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان کی عمر 60 سال ہوگی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میری عمر کے 40 سال ان کو دے دیے جائیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے گئے۔ ایک اور روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ جب فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اس وقت فرشتے نے جواب دیا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے؟ حابیل کے قتل کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام شیش رکھا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تقریباً 150 صحیفے نازل فرمائے اور ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں ایسے قانون اور اصول تھے جن سے انسان کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ذریعے اللہ سے علم حاصل کیا اور حضرت شیش علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، مگر وہ مکمل علم حاصل نہ کر سکے۔ پھر یہ علم حضرت شیش علیہ السلام نے آگے لوگوں تک پہنچایا اور ان کو رہن سہن کے طریقے بتائے اور ان کو شہروں میں رہنے کے طریقے بتائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے تو فرشتے انسانی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے سامنے آئے اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد آدم بہت سخت بیمار ہیں اور ہم ان کے لیے جنت کے پھلوں کی طرح پھل تلاش کر رہے ہیں تاکہ ان سے ان کو طاقت اور شفا ملے۔ تب فرشتوں نے کہا کہ تم واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد اب موت کے قریب ہیں، اب ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ پھل کھا سکیں۔ جب فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو اماں حوا علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا اور زاروں قطار رونے لگی اور حضرت آدم علیہ السلام کو پکارنے لگی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، پہلے بھی تمہاری وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہوا ہے اور اب تم میرے اور اللہ کے فرشتوں کے درمیان مت آؤ اور یہاں سے دور ہو جاؤ۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی اور بہت سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، ان کو کفن دیا، ان کو خوشبو لگائی۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے سامنے ان کی قبر کھودی، ان کی نماز جنازہ ادا کی، ان کو اس قبر میں دفن کیا اور اس پر مٹی ڈالی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے بولے اے آدم کے بیٹو، جب تم میں سے کوئی مر جائے تو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس کو اسی طرح دفن کرو۔